السلام علیکم جی، میرا نام ارتضا زیدی ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے آلریڈی میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ان ویڈیو کو اپنے سرکل میں شیئر کیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچ جائیں۔ آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس حملے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی بات کروں وہ فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ کروں، فائنڈنگز کے ساتھ کروں۔ میں نے اسی لیے یہ ویڈیو بہت لیٹ بنا رہا ہوں، کیونکہ میں کچھ لوگوں کو سن رہا تھا، ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر کچھ اپنے فیکٹ اینڈ فگرز ہیں، پھر میرے اپنے ذہن میں ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوال ہیں وہ سوال میرے ذہن میں بھی تھے، اور ان کے جواب میں نے ڈھونڈے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا آپ اس ملک میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو بہت عرصے سے خطرہ ہے۔ ہم میڈیا میں بہت یہ چیز سنتے رہے ہیں کہ عمران صاحب کی جان کو خطرہ ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ انہوں نے جو ہے وہ کچھ ویڈیوز بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ آج جو سمجھنے والی بات ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جس ٹائم یہ لانگ مارچ چل رہا تھا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ کچہری میں جا کے، کچہری چوک میں جا کے جو ہے کچھ انکشافات کریں گے، کچھ ایشوز کے اوپر بات کریں گے، کچھ فائنڈنگز بتائیں گے، اور اس سے پہلے ہی ان کے اوپر یہ حملہ ہو گیا۔ مزیدار بات سب سے بڑی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں اس قوم کے بیٹے کو سلام کرتا ہوں، ابتسام، جس نے عمران خان کے حملے کو ناکام بنایا، جس نے اس بندے کو پکڑ لیا اور اس کا نشانہ جو ہے وہ چوک گیا اور عمران خان صاحب تک اس کی گولی نہیں پہنچ سکی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس ٹائم اس بندے کو پکڑا گیا ہے، جب بھی عموماً اتنے ہائی پروفائل کیس میں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، رائٹ؟ ہم نے بہت ساری انویسٹیگیشنز دیکھی ہیں، بہت ساری موویز میں انویسٹیگیشنز دیکھی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم سے انویسٹیگیشن ہوتی رہتی ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیا ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں بندے کو پکڑ کے کم سے کم 2 سے 3 دن رکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو میڈیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا سٹیٹمنٹ کیا تھا۔ یہاں 1 گھنٹے کے اندر اندر اس بندے کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیا گیا۔ ایک بہت اچھی بات جو ہمارے بھائی عمران ریاض خان نے اپنے ویلاگ میں ہائی لائٹ کی وہ یہ تھی کہ آپ اس کی وائس کو جب سنیں گے، اس کی انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے، جو ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو جو بندہ انویسٹیگیٹ کر رہا ہے وہ بات شروع کرنے سے پہلے اس کو کہہ رہا ہے کہ بس ہو گیا سر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فون پہ کسی اور کے ساتھ ٹچ ہے۔ اب وہ کس کو کہہ رہا ہے بس ہو گیا سر، یہ نہیں پتا، یہ وہ بندہ ہی بتا سکتا ہے۔ دوسری چیز، اس بندے کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹوٹل سٹیٹمنٹ سکرپٹڈ ہے۔ اب وہ سکرپٹڈ کس طرح ہے؟ میں آپ سے یہاں پہ بات کر رہا ہوں، کچھ سکرپٹڈ نہیں ہے، جو میرے دماغ میں ہے وہ میں اپنی زبان پہ لے کے آ رہا ہوں، لیکن جب میں کوئی چیز پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا تو اس میں چیزیں ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اس کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی اور اس کو یہ مشن دیا ہوا تھا کہ بھائی عمران خان کو مار کے دم لینا ہے۔ پہلی چیز، جب وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اذان ہو رہی تھی، ڈیک لگا ہوا تھا، میرے ضمیر نے گوارا نے کیا، میں نے عمران خان کو مار دیا۔ اس کے بعد فوراً اس نے کہا کہ نہیں، میں نے مارنے کی پوری کوشش کی۔ مار دیا، مارنے کی کوشش کی، مار دیا، مارنے کی کوشش کی، ایک پراپر اسکرپٹڈ۔ دوسری چیز، وہ بندہ اسے پوچھ رہا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، وہ کہہ رہا ہے السلام علیکم وبرکاتہ۔ تو ایک پراپر اسکرپٹڈ پلان اس کے مائنڈ میں دیا ہوا، اور جتنا اس کے چہرے کے اوپر اطمینان ہے، نارملی جس مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہن تے چھتر پین گے، ہن تے بڑا کچھ ہوئے گا،
تو اس کو ڈر ہوتا ہے, اس کے چہرے کے اوپر تاثرات اور ہوتے ہیں, شرمندگی بھی شاید کہیں پہ ہو, ضمیر کیونکہ انسان کا جو ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں ٹچ کرتا رہتا ہے کہ یار تو یہ کام غلط کیتا ہے. اس چہرے کے اوپر بڑا اطمینان دیکھ رہا ہوں میں. اطمینان دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے نال کچھ بھی نہیں ہوئے گا, اور دوسرا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے. دو طرح کے اطمینان ہیں. تو جب آپ کے پیچھے کچھ ہوتا ہے تو پہلا جو اطمینان ہے آپ کا وہ دوسرے اطمینان کے ساتھ ویسی ٹچ ہے. جب آپ کے بیک پہ کوئی ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میرے نال کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے پھر وہی سوال پوچھا گیا ہے کہ تمہارے پیچھے کون ہے. اس نے کہا فوراً, مطلب بغیر سوچے سمجھے اس نے جواب دیا ہے کہ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے. یہ سارے سوالات میرے اٹھائے ہوئے نہیں ہیں. یہ سارے سوالات جتنے تجزیہ کار ہیں انہوں نے یہ سوالات اٹھائے ہوئے ہیں. آن دی ادر ہینڈ سوال یہ ہے, ایک پروگرام آتا ہے ایئر وائی کے اوپر, اس پہ کل اعتزاز احسن صاحب انٹرویو دے رہے تھے اور اس پہ انہوں نے یہ بات کی اس بندے کو مار دیں گے. عمران خان کی جان کو اب اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس بندے کی جان کو خطرہ ہے. دوسری چیز جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہے, اس سے سوال کیا گیا کہ تم کتنے بندے تھے. اس نے کہا جی میں اکیلا ہی تھا. اس کے پاس جو پسٹل ہے اس پسٹل کی گولی عمران خان صاحب کو نہیں لگی. ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق عمران خان صاحب کو جو گولی لگی ہے وہ AK-47 کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر یہ بندہ ایک ہے تو دوسرا بندہ کون ہے جس نے AK-47 سے فائر کی ہے؟ وہ بندہ کدھر ہے؟ اس کو پکڑنے کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے؟ اس کو پکڑنے کے لیے جو پنجاب حکومت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ یہ بڑے بنیادی سوال ہے. ایک اور چیز جو میں نے بات کی انویسٹیگیشن کی, آپ ایک عام آدمی, آپ اگر کسی روڈ پہ چل رہے ہو نا اور آگے ناکا لگا اور پولیس والوں کو شک ہو جائے, وہ آپ کی گاڑی روک لیں, اس 2-4 منٹ کے اندر وہ آپ سے 10 سوال کر لے گا. کدھروں آ رہے ہو جی, کتھے جا رہے ہو جی, کے کردے ہو جی, پیو کے کردا ہے جی تہاڈا, گڈی کس نہیں ہے جی, پیپر کتھے ہیں جی گڈی نے, لائسنس ہے تہاڈے کول. یہ بنیادی سوال ہے. یہی بنیادی سوال اس بندے سے ہونے چاہیے تھے. نام کیا ہے تیرا, پیو تیرا کیا کرتا ہے, کام کدھر کرتا ہے تو, گھر تیرا کدھر ہے. یہ سارے سوالات بنیادی جو اس سے ہونے چاہیے تھے, جو نہیں ہوئے. کیونکہ میں نے یہی بات کی کہ میں یہ ویڈیو بہت لیٹ شوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں کچھ فائنڈنگز کر رہا تھا, کچھ فائنڈنگز دیکھ رہا تھا, اور اس کے بعد اپنا ایک پوائنٹ دے رہا ہوں. آن دی ادر ہینڈ مجھے صرف ایک یہ چیز بتائیں آپ لوگ سب مل کے, کہ جس ملک میں عمران خان جیسا مقبول لیڈر, ہائیلی سیکیورٹی میں رہنے والا لیڈر, جس ملک میں وہ سیف نہیں ہے, اس ملک میں میں اور آپ کیا سیف ہیں؟ اس ملک میں میرے اور آپ کے بچے کیا سیف ہیں؟ ایک انسان کنٹینر کے اوپر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اگر گولی مار رہی ہے سب سے پہلے مجھے مارو. اس نے اپنا خون بہا کے دکھا دیا کہ وہ قوم سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ کوئی بھگوڑا نہیں ہے. گولی لگی ہے, نکلا ہے باہر, لوگوں کو اشارہ کر رہا ہے, بیک اپ کر رہا ہے ان کو. گولی لگی ہے کنٹینر کے اوپر بھی کہہ رہا ہے صبر صبر. کیا شہزادہ لیڈر ہے یار, کیا شہزادہ آدمی ہے, کیا جذبے والا آدمی ہے, کیا جوش والا آدمی ہے. 70 سال کا بڈھا ان لوگوں سے نہیں سنبھل رہا. یہ 70 سال کے ایک بڈھے آدمی سے مقابلہ نہیں کر پا رہے. اس نے کہا تھا کہ اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں زیادہ خطرناک ہوں. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ سڑکوں پہ آ گیا اور وہ سب کے لیے خطرناک ہے. عمران خان اپنے جلسوں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے مار دیا
تو اس کو ایک اور رنگ دیا جائے گا کہ اس نے توہین مذہب کیا تھا تو اس کو مار دیا گیا ہے۔ میں آج پوچھتا ہوں پوری قوم سے، عمران خان نے کیا توہین مذہب کیا؟ اس کی سرجری ہو رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں پہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب وہ یوں پڑھ رہا ہے کچھ تو وہ کوئی اللہ کا ذکر ہی کر رہا ہوگا، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہوگا، ورنہ 1-1.5 گھنٹے کی سرجری میں جس بندے کو وہ لیٹا ہوا ہے اور زندگی موت کی اس جنگ سے لڑ رہا ہے تو وہ اینڈ ٹائم پہ اپنے پیسے تو نہیں گن رہا ہوگا نا، ہاں جی اتنے میں اتنے پہ، وہ تب بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا پوری قوم میں ایک ہی وہ بندہ تھا جس کو توہین مذہب کی بڑی فکر ہے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے توہین مذہب کی۔ یہ سارے وہ سوالات ہیں جن سوالات کے جواب آنے والے دن میں دیکھے جائیں گے، لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جس ملک میں ارشد شریف جیسا جرنلسٹ سیف نہیں ہے، اس کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جس ملک میں ایک مقبول ترین لیڈر کو سر عام کنٹینر کے اوپر گولیاں ماری جائیں، اس میں میں اور آپ کیا سیف ہیں، یا میرے اور آپ کے کیا بچے سیف ہیں؟ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور اس ٹائم ہمارا ملک واقعی مجھے لگتا ہے کوئی فیصلہ کن مرحلوں میں، واقعی مجھے لگتا ہے کہ کوئی فیصلہ کن مرحلوں میں قوم کو جاگنا ہوگا۔ قوم جتنی لیٹ جاگے گی اتنا نقصان اٹھائے گی، قوم کو جاگنا ہوگا۔ ایک انسان آپ کے لیے گولیاں کھا رہا ہے، ایک انسان آپ کے لیے روڈوں پہ نکلا ہوا ہے، ایک انسان اپنے ملک کو کچھ بنانے کے لیے روڈوں پہ نکلا ہوا ہے۔ قوم کو نکلنا ہوگا، قوم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، قوم کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس ملک میں سب سے بڑی طاقت اگر کوئی ہے تو وہ عوام ہے، لیکن اس سے پہلے عوام کو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اس سے پہلے عوام کو اپنے دل سے ڈر نکالنے ہوں گے، اس سے پہلے عوام کو اپنے دلوں سے بزدلی نکالنی ہوگی۔ اگر آپ ایسے ہی ڈرتے رہیں گے تو کل کو آپ کا اور میرا فیوچر کیا ہوگا یہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور دعا کریں کہ اللہ اس ملک کے اوپر کوئی رحم کرے، کوئی کرم کرے۔ ہم بہت خوش قسمت لوگ تھے، ہمیں یہ ملک ملا تھا، اس ملک سے اچھا ملک ہمیں اور کوئی نہیں مل سکتا، لیکن ہم بہت بدقسمت لوگ ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے ہیں جنہوں نے اس ملک کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ آج آپ نے اس پولیٹکس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آپ کسی نوجوان سے آج یہ پوچھ لیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، وہ کہے گا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا، مکینک بن جاؤں گا، کریانے کی دکان کھول لوں گا۔ لیکن اگر آپ کسی کو یہ کہیں نا کہ تم پولیٹیشین بننا چاہتے ہو، وہ کہے گا نہیں۔ وہ کیوں کہے گا نہیں؟ کیونکہ ہم نے اس پولیٹکس کو اتنا گندا کر دیا ہے، اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج پولیٹکس کے اندر خون بہنے پہ آ گئے ہیں لوگ۔ بہت بہت عظیم لیڈر اس ملک سے چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے اس ملک کی خاطر، لڑتے لڑتے۔ اور یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے کہ جس کی آواز نہ بند کر سکو اس کی آنکھیں بند کر دو، جس کی آواز نہ بند کر سکو اس کی زبان بند کر دو۔ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسے کام؟ کیوں کرتے ہیں آپ لوگ ایسے کام کہ آپ کو لوگوں کی زبانیں بند کرنی پڑیں؟ کسی کا دماغ خراب تو نہیں ہے کہ وہ آپ اگر کوئی اچھے کام کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو اپریشیٹ نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ لیکن ہم نے اس پولیٹکس کو اتنا گندا کر دیا ہے کہ آج عمران خان اس ملک کی ایک آخری امید ہے، اور وہ اس کی جان سیف نہیں ہے اس ملک میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا،
اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور خدا را ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارا ملک کس جگہ پہ جا رہا ہے، کیونکہ اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، اب ہمارا دل اتنا مضبوط نہیں رہا کہ ہم مزید کوئی چیزیں دیکھیں۔ ابھی چند دن ہوئے ارشد شریف کا جنازہ پڑھ کے آئے ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے ہم میں۔ خدا را اس ملک کے اوپر تو رحم کر، تو کرم کر، ہم تیرے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اے اللہ، اس ملک پہ، اس ملک میں رہنے والوں پہ اپنا رحم کر، اور میں گزارش کروں گا اپنی پوری قوم سے، اپنے سب لوگوں سے، کہ خدا را اللہ کے احکامات کو ٹھوکریں مت ماریں۔ یہ سب جو آپ فیس کر رہے ہیں یہ ایک عذاب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قرآن میں ذکر ہے قوموں کے اوپر عذابوں کا۔ جو مسلمان قوم، میں اس کو یہ کہوں گا، جو مسلمان قوم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتی، اللہ ان کے اوپر اسی طرح عذاب ڈالتا ہے۔ 5 وقت کے نمازی ہیں آپ، لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی ہیں آپ دھوکے کر رہے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی ہیں آپ لوگوں کے حق مار رہے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ 5 وقت کے نمازی ہیں آپ، لیکن آپ کو معاشرے میں رہنے کی تمیز نہیں ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ میں قوم سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، اللہ کی راہ پہ چلو، اپنی اصلاح کرو، مت اللہ کو ناراض کرو، مت اللہ کو ناراض کرو۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ اس قوم کے اوپر اللہ کا عذاب ہے اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ۔